السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم حدیث نمبر 7 دیکھیں گے کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ تو ہمیں بھی علم ہے، ہمارے عام معاشرتی رویہ ہے کہ ہمیں گھروں میں تہذیب، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے گھروں میں اس تہذیب سے آشنا کروایا جاتا ہے کہ چھوٹوں سے محبت، شفقت اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے اور بڑوں کی عزت و تکریم کی جائے، اور یہ ہمارے مشرقی معاشرت اور اس مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور ان کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تاکہ وہ شرمندگی سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اسی بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے، اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار بھی کرے۔ قول و فعل یعنی کہ اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، طنز و طعنہ مت کرے، اور اپنے دن رات کی مشغولیات جو ہیں، جو اس کی مصروفیات ہیں، ان کے اندر دوسروں کو تکلیف دینے کا، یعنی کہ دکھ درد دینے کا، یا کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا دینے کا، یا کسی کا چھوٹا موٹا کام کر دینے کا جو ہے اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان کو بھی عدل کرنا چاہیے۔ عدل جو ہے انصاف کی مترادف الفاظ ہے کہ عدل و انصاف دونوں لفظ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ بہت ترقی کرتا ہے، اور جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ ملے، لیکن خود اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے ہم تھوڑے سے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، تو یہ کریں گے تو ہماری عزت اور ہمارے انا کو کوئی تکلیف پہنچے گی، تو یہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معاشرہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو بلندیوں پر لے جاتا ہے جہاں عدل و انصاف کا پرچار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایم سی کیوز ہیں، یہاں پہ اوپر بھی ایم سی کیوز ہیں بہت سارے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، یہ بھی ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے اپنے خالق کی صفات پیدا کرے انسان اپنے اندر، اور اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار کرے، یہ بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفت ہے کہ وہ عادل ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے جو اکثر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت کون سی ہے؟ وہ رحم کرنا ہے۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ یہاں پہ صرف صفت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پہ غالب صفت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے، شارٹ کوشچن بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اس کے ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ کون سی صفت؟ رحم کرنے کی صفت۔ رحمت للعالمین تو نے بنایا ہی گیا تھا، اور ان کے اندر رحم کرنے کی صفت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ رحم کے حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہے اور چھوٹوں سے شفقت و محبت کی جاتی ہے، اور یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہے کہ ان کے گھروں کے اندر سے یہ تہذیب انہیں سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ اور کون شخص ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت سے محروم رہنا چاہے؟ اس لیے ہمیں اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اپنے ارادوں کو اتنا قوی رکھنا چاہیے، اپنے کاموں کے راستے میں آنے والی ہر مشکل، اپنی سوچ کے سامنے آنے والے ہر روک ٹوک کو دور رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ تمام اپنی تعلیم و تربیت پر کو بالکل ایک بہترین انسان کی حیثیت سے دوسروں کے سامنے لانا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بجائے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو تعلیم و تربیت کی بجائے چھوٹی سی عمر میں کاموں پر لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وعید دی تھی کہ اگر ان کے لیے ایسی بات کہہ دی کہ اگر وہ اس طرح کے بچوں کو اس طرح کے کاموں میں لگائیں تو کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو ہے وعید سنا دی گئی، ان کو حکم سنا دیا گیا، فرمان سنا دیا گیا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا بچوں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایم سی کیوز ہمارے کتنے زیادہ ہیں کہ بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایم سی کیوز ہے۔ چھوٹوں پر شفقت، یہ بھی ہمارا ایم سی کیوز ہے۔ اوپر میں نے 2-3 ایم سی کیوز بتائے ہیں، اس کے علاوہ اس میں سے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں، اور اس کو مطلب تفصیل سے اس کا ہم اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور بہترین جو ہے یہ آپ کی تیار ہو جائے گی صرف ٹیکسٹ بک میں سے۔ لیکن اگر ہم اس کو تشریح کریں گے تو ہم اس میں سے کچھ اس کے ٹاپک اٹھا لیں گے، جیسے میں آپ کو بتایا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات، ٹھیک ہے، اس کا ٹاپک اوپر دے کے ہیڈنگ دے کے ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی غالب صفت، یہ اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزت و تکریم، ہمیں بڑوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، یہ ہمارے اس میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وعید، اللہ تعالیٰ کی طرف رسول پاک نے وعید سنائی، جو وعید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید، تو اس کے لیے ہم اس کے 2-3 لائنوں میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تشریح میں آپ مزید احادیث اور اپنے کوٹیشنز اور اشعار کو شامل کر سکتے ہیں۔